اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سسٹر آپ کا جو کوشچن ہم انشاءاللہ اینڈ پہ میں لیتی ہوں آپ سے کوشچن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 10۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج سبق نمبر 10 پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے بعد ہمارا جو سلیبس ہے وہ تقریباً ہاف ہو جائے گا۔ ٹوٹل 20 لیسن ہے، جس میں سے 10 آج ہو جائیں گے، لیکن جو ہمارا کوئز ہے وہ 11 لیسنز کے بعد ہوگا۔ کیا آپ نے گوگل کوئز کیا؟ وہ جو ہوم ورک جو ہم ہر ویک میں بھیجتے ہیں، آپ لوگوں نے یقیناً، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے، اور یہ کوشش کریں ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ ایک ٹائم کے بعد ہم یہ لنکس کلوز کر دیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ اس کے مارکس ہوں گے۔ پچھلے اس بات سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ریویژن ہو جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا کیا چیز یاد ہے اور کیا چیز بھول چکی ہے۔ پہلا سوال ہے الا اللہ کا معنی بتائیے، ABCD چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی چیٹ باکس میں لکھیے اس کا جواب۔ سسٹر رخسانہ، بردر ذیشان اکرم، جی سسٹر سمینہ، آسیہ گلزار، جی سسٹر فرا شہزاد، فاطمہ نظر، جی ماشاءاللہ سب بالکل صحیح لکھ رہے ہیں۔ الا اللہ کا معنی سوائے اللہ کے۔ ترجمہ کیجئے یوم، یوم ہم نے پڑھا ہے نا، یوم کا ترجمہ۔ سلیتا کا معنی بتائیں، سلیتا۔ ابھی یہ جو سلیتا ہے تھوڑا تھوڑا شاید آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اب ہم نے افعال شروع کر لیے ہیں نا، تو یہ سلیتا جو ہے یہ کیا ہے۔ چلیں جی اب آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کچھ دعائیں اور نماز کے آغاز میں جو ثنا پڑھتے ہیں، جس کو ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا، وہ پڑھیں گے۔ گرامر میں فعل ماضی میں کچھ نئے افعال پڑھیں گے، اور آخر میں آپ لوگوں کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 10 کے اختتام تک ہم لوگ 116 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن پاک میں 28,854 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ یہ 7 ہوم ورک بالکل نہ بھولا کریں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، MP3 سے سننے کا، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، اور نمازوں کی صورتوں کی تلاوت کا۔ چلیں جی پہلی یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم میں سے تقریباً تمام لوگوں کو یہ دعا آتی ہے، اور ہم لوگ اس کو الحمدللہ روز پڑھتے بھی ہیں۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے جن کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، لیکن آج ہم اس کا ترجمہ اس انداز سے سیکھیں گے کہ یہ الفاظ ہمیں ان کا ترجمہ کرنا آ جائے گا، اور ہم قرآن پاک میں جب یہ الفاظ آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے ربنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ ربنا، ہم نے ربو کا ٹیبل پڑھا تھا، ربو ربہم، ربو ربہم، ربو کا، ربی ربکم، ربنا، لیکن یہاں پہ ربنا ہے۔ جب ربنا ہوگا تو وہ حرف ندا ہو جائے گا، اے ہمارے رب۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا ہمارا رب، اور ربنا اے ہمارے رب۔ آتینا، آتینا کے 2 ٹکڑے ہوں گے،
ایک ہوگا آتی اور دوسرا ہوگا نا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس میں ضمیر ہے، اور جو آتی ہے اس کا مطلب ہے دے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آتی کا لفظ ہے یہ بھی ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے آتی کا مطلب کیا ہے، دے. جیسے کہ آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کیا ترجمہ ہے اس کا، نماز قائم کرو اور زکات دو. تو یہ آتو جو ہے وہ آتی ہی سے بنا ہے، آتی دے، نہ ہمیں. پھر دنیا، اب فی کا مطلب آپ سب کو پتا ہے میں. دنیا، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا ویسے تو ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ پورا جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ دنیا ہے، لیکن یہ لفظ بنا کیسے؟ جیسے اکبر کی مؤنث ہے کبرا اور اصغر کی مؤنث ہے صغرا، اسی طرح سے ادنا سے بنا ہے دنیا. اور ادنا کا مطلب کیا تھا؟ حقیر چیز. تو دنیا کیا ہے؟ ایک حقیر چیز ہے. اور یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کا مطلب ہی حقیر چیز ہے. تو اس لیے یہ دنیا بھی ایک حقیر چیز ہے آخرت کے مقابلے میں. اے ہمارے رب دے ہمیں فی دنیا، دنیا میں. دنیا سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. فی دنیا، دنیا میں. دنیا کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں 115 بار آیا. حسن سے بنا ہے حسنت، اور حسنہ کا مطلب ہے بھلائی. حسن عمدہ، بھلا، بہتر، اور حسنہ بھلائی. تو کیا مطلب بنا؟ حسنہ کی جمع ہے حسنات، کیونکہ حسنہ ہمیں نظر آ رہا ہے گول تا کی وجہ سے کہ یہ مؤنث ہے، اس کی جمع الف تا لگانے سے بنے گی. تو اس پورے جملے کا مطلب کیا بنا؟ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، بلکہ قرآن پاک میں آنے والی تمام دعائیں جو ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں، اور جو قرآن پاک میں ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں. تو اب ربنا سے جب ہم دعائیں شروع کریں گے تو کیا کرنا ہے کہ رب کی تشریح یاد رکھنی ہے. رب کون ہے؟ ہم نے یہ پڑھا بھی، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رب کون ہے. رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرتا ہے. اب اگلی بات دیکھتے ہیں کہ فی دنیا حسنہ، دنیا کی حسنت کون سی ہے، دنیا کی بھلائی چیزیں کون سی بڑی چیزوں میں ہے. کیونکہ ہمیں ویسے تو پتہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، لیکن اس دعا میں ہم دنیا کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں. تو دنیا کی بھلائی میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ضروریات زندگی. ظاہر ہے ہم اگر زندہ ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، کھانا پینا، جاب، گھر، رہنے کے لیے گھر چاہیے، بستر چاہیے، یہ سب چیزیں کہ ضروریات زندگی. صحت، خاندان کی فلاح، عزت و وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی حسنات ہیں. دوسری چیز وہ چیزیں جو آخرت کے لیے بھی سود مند ہیں اور دنیا کے لیے بھی، جیسے کہ فائدہ مند علم تو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ فائدہ مند علم ہے جیسے کہ ہم قرآن پاک کا علم حاصل کریں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں فائدہ دے گا. صحیح عقیدہ، اپنے عقیدہ صحیح رکھنا، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے. اور یہ صرف عقیدہ بولنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عمل سے بھی جھلکنا چاہیے. اچھے اعمال، جب عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہوں گے. اخلاص، خلوص ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال خالص ہونے چاہیے. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. اچھے اخلاق، اچھے اخلاق ہونا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں وہ زبان کا کڑوا ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے. یہ کہیں بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. انسان وہی اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا. یہ تو ہمارے نبی پاک کی حدیث بھی ہے نا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تربیت وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی اچھائیاں، دنیا کی بھلائیاں ہیں، دنیا کی حسنات ہیں، لیکن یہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیں. اور تیسری جو چیز دنیا کی حسنات میں آتی ہے وہ امن و سکون. امن و سکون، ویسے تو زندگی میں امن و سکون ضروری ہے، لیکن ہمیں ایز اے مسلم امن و سکون کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امن و سکون ایسا ہو جس میں ہم اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. اگر ہم ارد گرد امن و سکون نہیں ہوگا تو اسلام کے احکامات پر عمل کیسے ہوگا؟
آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد کشمیر میں، اسرائیل میں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ مشکلات ہیں، اسی وجہ سے نا کہ وہاں پہ امن نہیں ہے، سکون نہیں۔ کوئی بھی چیز چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، نوکری ہو، تجارت ہو، حتیٰ کہ آپ کے اپنے بچے ہوں، دوست ہوں، یہ سب بھی اس وقت تک ہنسنا نہیں ہے اگر وہ ہماری آخرت کو برباد کرے۔ بالکل بھی یہ اسی وقت ہنسنا ہے اگر وہ ہماری آخرت کو کامیاب کرے۔ اگر ہماری آخرت ان لوگوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے تو یہ دنیا کی حسنات میں بھی نہیں۔ اب اگلی چیز ہے احتساب۔ احتساب کس چیز کا کرنا ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن ہوں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت جان کر مطمئن ہوتا ہوں؟ اس بات کا احتساب کریں۔ اور یہ بات ہم زبان سے تو اکثر اوقات کہتے ہیں، لیکن کیا اصل میں ایسا ہے کہ ہم واقعی مطمئن ہو جائیں کہ اگر ہماری کوئی پسندیدہ چیز یا کوئی بہتر چیز ہمیں نہیں ملی تو وہ اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی؟ پلان پلان کیا کرنا ہے کہ روزانہ کے صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا و آخرت کے اسناد حاصل، صرف دنیا کے اسناد نہیں حاصل کرنے، آخرت کی بھی کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت پڑھتے رہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے نوکری کرنی ہے، آپ اپنی درسی کتب پڑھتے رہیں اور باقی آپ اپنی آخرت کو بالکل بھول جائیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ شیڈول بنانا ہے جس میں آپ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات حاصل۔ اب اس تصور کے ساتھ، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ آتینا کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، آتینا کا ورڈ چیٹ باکس میں لکھیں۔ فرا شہزاد، فاطمہ نظر، آسیہ گلزار، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ نصرت جی بالکل ٹھیک۔ دنیا کی حسنات میں یہ چیزیں شامل ہیں، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں۔ جی سمینہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جی بالکل صحیح، فرا شہزاد، افسانہ گلزار، عمار، جی ماشاءاللہ بالکل۔ چلے جی اب ہم اگلے ٹکڑے کی طرف پڑھیں۔ وفل آخرتی حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ وفی، وا کا مطلب ہم سب کو پتا ہے، اور فی میں، اور میں آخر سے لفظ ہے آخرت۔ آخر کا مطلب ہے آخری، اور آخرہ کا مطلب ہے آخرت، اور یہ بھی قرآن پاک میں 115 بار آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا کا لفظ بھی قرآن پاک میں 115 بار آیا، اور آخرت کا لفظ بھی قرآن پاک میں 115 بار آیا۔ حسنہ سے، حسنات ہم نے بھی پڑھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھلائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس ٹکڑے کے اسباب، آخرت کی بھلائی میں کیا شامل ہے۔ ابھی ہم نے دنیا کی بھلائی، دنیا کے حسنات دیکھے ہیں، آخرت کی بھلائی میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی ہمیں دنیا کے حسنات میں بھی چاہیے لیکن آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ جنت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آخرت کی حسنات، اور ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی حسنات دے۔
اس تصور کے ساتھ وفل آخرتی حسنا، اور آخرت میں بھلائی. اگلے 30 سیکنڈ آپ. وفل آخرہ کا معنی بتائیں. ابھی پڑھا ہے نا ہم نے. وفل آخرہ چیٹ باکس میں لکھیں. جی بالکل ٹھیک. فرح شہزاد، نصرت جی بالکل ٹھیک. سامیہ، نرگس، رخسانہ گلزار، شہناز قیوم بالکل ٹھیک. آسیہ گلزار. اگر مجھ سے کسی کا نام اسکپ ہو جائے جلدی میں کیونکہ تیز تیز گزر رہتے ہیں تو اس کے لیے پیشگی معذرت. کوشش میں کرتی ہوں سب کے نام پڑھوں. سمینہ، فاطمہ نظر جی ماشاء اللہ بالکل آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آخرت کے حسنات میں شامل ہے. ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. اللہ کی خوشنودی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار. جی بالکل ٹھیک. آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آل. اب تھوڑی دیر کے لیے چیٹ باکس روک دیں. بالکل صحیح. واقعنا عذاب النار. واقعنا واقعنا کے اگر ہم ٹکڑے کریں گے تو وہ 3 ٹکڑے ہوں گے. وا، کی اور نا. اچھا اس میں وا کا مطلب تو ہمیں سب کو پتا ہے. اور جو کی ہے نا یہ بھی ایک پورا ایک لفظ ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے کورسز میں پڑھیں گے. یہ پورا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بچہ. بالکل ایک یہ پراپر لفظ ہے بچہ. کی کا مطلب کیا ہے؟ بچہ. نا، نا کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے سب کو کیا ہے. نا کا مطلب ہمیں. واقعنا اور بچہ ہمیں. کی جو ہے آپ نے یہ اس کے ٹکڑے یاد رکھنے. اس طرح کے کوسچن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. واقعنا کے 3 ٹکڑے ہوں گے. عام طور پہ ہم ہر حرف کو الگ نہیں کرتے لیکن یہاں پہ وا اور کی دونوں الگ الگ اس لیے کہ وا کا بھی مطلب ہے اور کی کا بھی مطلب. تو واقعنا اور بچا ہمیں. عذاب، عذاب سے. عذاب کا لفظ قرآن پاک میں 322 بار ہے. النار، النار کا مطلب ہے آگ. اور آگ کیا ہے اصل میں؟ دوزخ. اور بچا ہمیں عذاب سے کس کے؟ آگ کے یعنی دوزخ کے. اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت سے میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. مسلمان فائنلی جائیں گے جنت میں جس نے کلمہ پڑھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا اور اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانا. وہ گناہ گار ہوگا بھی تو آخر میں جنت میں جائے گا لیکن اس سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. وہ ان گناہوں سے پاک ہوگا تو تبھی جنت میں جائے گا. اب علماء کرام کے مطابق صفائی کی مختلف اشکال ہیں. مثلا سب سے پہلی استغفار. اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ استغفار اپنی گناہوں کی معافی کے لیے بہت ضروری ہے. دنیا کی مشکلات بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی مشکلات بھی ہمارے جو گناہ ان کو جو ہے ان کی صفائی کرتی ہیں. موت پر مشقت، موت کے ٹائم پر جو مشکل ہوتی ہے، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ. اور اگر یہ سب کے ساتھ بھی اس کے گناہ صاف نہ ہوئے تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول، بہترین رسول، بہترین انسان، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سے بہترین انسان بنا کے بھیجا تو وہ بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا. تو ہم جیسے لوگ جو اتنے گناہ گار ہیں ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں. زیادہ سے زیادہ جس کو جتنے سے کر سکتے ہیں. اگلی بات یہ کہ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. آپ میں یا کوئی بھی اللہ کو اس معاملے میں گائیڈ نہیں کر سکتا. صرف اور صرف اللہ چاہے تو آپ کے گناہ ڈائریکٹ صرف استغفار سے معاف کر کے آپ کو جنت میں داخل کر دے.
اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق. اور کیا ہے؟ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کم از کم یہ دعا ضرور کر تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جنت میں داخل. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے واقعنا عذاب اور بچا ہمیں عذاب سے آگ. اگلے 15 سیکنڈ. باقی ہم کمن با عقیقہ ہم نے پڑھ لیا یہ ہم بھی آپ کو پتا ہے. تو واقعی ہم ABCD میں سے تھوڑا سا ٹیکنیکل کوشچن آ گیا ہے، بالکل سیدھا سیدھا نہیں ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے ابھی. ثانا جی بالکل ٹھیک، ثانا آپ نے بالکل ٹھیک ہے. نرگس، آسیہ، سامیہ جی بالکل آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریحانہ، اماد، شہناز. اماد آپ بیٹا دوبارہ سوری یہ لوگ جو بی لکھ رہے ہیں نا وہ ٹھیک لگ رہے ہیں کیونکہ اور بچا انہیں ہے اور بچا ہمیں. میں نے اس کا اور لکھا ہے جی اور بچا کیونکہ ہم ہے نا ہم باقی ہم. باقی نام میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3، 1، 2 یا 4؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کتنے الفاظ ہیں؟ افسانہ، گلزار جی بالکل ٹھیک. فاطمہ جی بالکل ٹھیک. آسیہ، ریحانہ جی سب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. اماد، نرگس، عائشہ، نصرت جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. جی سر. ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر جی بالکل صحیح. نصرت، شناز، قیوم، نرگس جی ماشاءاللہ. اماد، ریحانہ کو سے جی بالکل بیماری پہ صبر کریں، درد و تکلیف پر، مشکلات پر صبر کریں اور استغفار کثرت سے کریں تو مسلمان کے گناہ چھوٹیں. اب ہم ایک نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور اہم دعا پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. سوچیں ذرا اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ کا پیارا رسول ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھول. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تاکید کتنی زیادہ کہ پہلے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اب دعا کی اہمیت کا احساس کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی. سب سے پہلے کیا کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا. اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، بہترین نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑا. پھر قسم کھائی اللہ کی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑو. اب اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہو سکتا ہے. اب ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں. اللہم، اللہم انی. اللہم کا مطلب ہمیں پتہ ہے، ہم اب تک کافی جگہ پہ پڑھ چکے ہیں. اللہم اے اللہ. انی، انی جو لفظ ہے اس کے دو ٹکڑے ہیں، ان اور نی. ٹھیک ہے، دو ٹکڑے، یہ دو ٹکڑوں سے مل کے بنا ہے. جب یہ کسی لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے تو عام طور پہ وہ لفظ جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. یعنی آئنی، آئن اور نی دو دفعہ پڑھتے ہیں نا ہم اس کو. آئنی، آئن نی. آئن کا مطلب کیا ہے؟ مدد کر. نی میری نی کا تو آپ کو پتا ہے. اللہ ذکری کا، اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کا ٹیبل بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پر. ذکری، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا. یہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے. ذکری کا
याद करने पर किसकी? तेरी। का तो हमें पता है, का भी हम पढ़ चुके हैं ज़वाहिर मुत्सला में। का मतलब क्या है? तेरी। तो अला ज़िक्री का 3 टुकड़े हुए। तेरी याद करने पर, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, किस बात पे? तेरी याद करने पर, व शुक्री का, और शुक्र करने पर, किसके? तेरा। का मतलब तेरा या तेरी, और व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर। और अगली बात है हुस्नी इबादत। हुस्नी अच्छी, इबादत तेरी इबादत, वही 2 टुकड़े होंगे, इबादत का अलग और का अलग। तो अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला से नमाज के बाद, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, किस बात पे? तेरी याद करने पर, और तेरा शुक्र करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने। नमाज के बाद इस दुआ को हम मुख्तलिफ एहसासात के साथ पढ़ सकते हैं। मसलन पहली बात, ए अल्लाह गच्चे की मैंने भी नमाज पढ़ी है, मगर मैं उस तरह नहीं पढ़ सका जैसा कि पढ़ना चाहिए। हम बाज़ दफ़ा हमें खुद भी ये फ़ील आती है, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि मुझसे अच्छी नमाज पढ़े। तो इस सोच के साथ, इस एहसास के साथ आप ये दुआ मांगते, मैं उसको उस तरह से नहीं पढ़ सका जिस तरह के इसका पढ़ने का हक था। इसलिए मेरी मदद करके अगली बार मैं तेरी अच्छी इबादत कर सकूँ। ए अल्लाह, अब नमाज के बाद मैं दुनिया के कामों में तुझे भूल ना जाऊं, तो इसलिए तेरी याद रखने पर मेरी मदद कर। इंसान अल्लाह को याद नहीं रखता, भूलता रहता है, इसलिए कि दुनिया बहुत जोर से हमें अपनी तरफ खींचती है। ऐसा है ना, हम सबके साथ ऐसा है, चाहे आप है, मैं हूं, कोई भी है। और दुनिया के कामों में, नफा नुकसान में, कारोबार में इंसान हर वक्त डूबा रहता है। जो लोग कारोबार करते हैं वो उनका ध्यान हर वक्त अपने कारोबार में होता है, जो खवातीन होती है उनका ध्यान हर वक्त अपने घर के कामों में होता है। तो यहाँ पे हमने दुआ करनी है नमाज के बाद कि हमारी मदद फरमा तेरी याद करने पर। और शुक्र, खासकर खुशहाली और नेमतों के वक्त, उसमें भी अमली शुक्र करना याद नहीं रहता। हम में से अक्सर लोग, हम खुद ऐसा करते हैं कि मुश्किल के टाइम पे तो हमें अल्लाह याद होता है, लेकिन जब हमें कोई खुशहाली या नेमत हासिल होती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ जुबान से करते हैं, अमली तौर पे नहीं करते। अमली तौर पे शुक्र कैसे? नेमतों का सही इस्तेमाल करना याद नहीं रखते। जो नेमत हमें दी गई है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अच्छी इबादत, मसलन हम अक्सर नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन तेजी से फर इधर उधर सोचते हुए, बगैर एहसास के, कभी सुस्ती के साथ, कभी नींद आ रही है जल्दी जल्दी पढ़ लें, कभी कोई काम याद है वो करना है, फटाफट, मतलब तेजी से पढ़ते हैं, समय पता भी नहीं होता बाद वक्त हमने क्या पढ़ा है। अस्तगफिरुल्लाह। हमें अच्छी इबादत करनी चाहिए, यानी जो अल्लाह को पसंद आए। तो उसके लिए क्या करना है? अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह मदद करे, और ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी इस तरह गुजारूं कि वो तेरी बेहतरीन इबादत हो जाए। ये तो हमने पढ़ा है ना कि मुसलमानों के लिए तो हर चीज इबादत हो सकती है अगर उनकी नीयत खालिस हो। इस तसव्वुर के साथ, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत। ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। अगले तक 30 सेकंड और। अब अगली चीज है सना। नमाज शुरू करते वक्त सूरह अल फातिहा से पहले हम क्या पढ़ते हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा। तो ये हम सूरह फातिहा से पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम आगाज में सूरह फातिहा पढ़ के इस कोर्स का आगाज करते हैं, तो इसलिए ये सना जो है वो थोड़ा सा दरमियान में कोर्स के रखी हुई है। अब हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब इसमें से बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आपको पहले से आते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो आपके लिए नए भी होंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबके सब अल्फाज आपको आते हैं। सुबहाना का, पाक है। सुबहाना का पाक, सुबहान का मतलब हमें पता है ना, पाक है तू। सुबहाना का पाक है तू।
अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ये भी हमें पता है। व भी हमदी का, व भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए। अच्छा, अब हमद और तस्बीह में क्या फर्क है? सुबहानक अल्लाह या सुबहाना का कहना या सुबहान अल्लाह कहना जो वो तस्बीह है। तो हमद और तस्बीह में फर्क क्या है? हम जो है वो अल्लाह ताला की खूबियां बयान करना है, और तस्बीह अल्लाह ताला के नकाइस की नफी करना है। ठीक है? सुबहाना का, पाक है तू। सुबहान का मतलब हम सुबहान अल्लाह से याद रख सकते हैं। सुबहान पाक है का तू। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व भी हमदी का। अब व भी हमदी का जो है इसके 4 टुकड़े हैं। वा, बी, हमदी और का। अब आप अलग-अलग अगर देखें तो ये 4 के 4 अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। वा का मतलब हमें पता और है, बी का मतलब भी हमें पता है साथ या से, और हम्द का मतलब हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में पढ़ा है, क्या है? तारीफ का तेरी। व भी हमदी का, और साथ तेरी तारीफ, तारीफ तेरी, यानी पाक है तू अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए। अब हम्द में तमाम तारीफें और शुक्र आ जाता है, शुक्र भी आता है इसमें। तो हम्द का मतलब क्या है? तमाम तारीफें और शुक्र। अब जब हमने सुबहानक अल्लाहुम्मा कहना है, जब हमने तस्बीह करनी है, तो अल्लाह ताला के नकाइस की नफी करनी। कैसे? अल्लाह ताला कमजोर नहीं है, अल्लाह ताला जालिम नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसमें कोई किसी किस्म का नुक्स या कमी नहीं, और उसने मुझे जो भी जिंदगी का इम्तिहान दिया है वो बिल्कुल सही है, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये मस्बत रवैया की बुनियाद है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि आजकल हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को कहा जाता है कि अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अगली बात है वबी हमदी का, तारीफ और शुक्र दोनों, ये भी हमारे दीन की एक अहम बुनियाद है। जब तक सच्ची तस्बीह ना हो, सच्ची तारीफ और शुक्र नहीं हो सकता। जब तक हम अल्लाह ताला के नकाइस की दिल से नफी नहीं करेंगे, तो हम उसकी तारीफ और शुक्र सही तरीके से नहीं कर सकते। कामयाब शख्सियत का राज क्या है? मस्बत रवैया रखना और शुक्र करना। ये हमने सूरह फातिहा में भी पढ़ा था। अब इस तसव्वुर के साथ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू है अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए। 15 सेकंड आप। अगला लफ्ज, अगला टुकड़ा है वतबारक अस्म का, वतआला जद्दू का। वतबारका और बरकत वाला। अच्छा, अब यहाँ पे तबारा का जो है ये एक मुकम्मल लफ्ज है, इसके आपने टुकड़े नहीं करने। जैसे मुबारक है, जिस बरकत वाला है, तबर्रुक है, उसमें कोई भी टुकड़ा जो है हर्फ जो है वो गलत अलग नहीं होगा। वाह अलग है, तबारा का वो एक मुकम्मल लफ्ज है, उसका अलग अलग टुकड़े नहीं करने। उसमें जो का है वो तबारक का हिस्सा है, जैसे मुबारक में काफ उसका हिस्सा है ना, इसमें भी वो जमीर नहीं है। तो क्या है? वतबारा का और बरकत वाला इस्म का। अच्छा, अब ये मिला के पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं वतबारा कस्म का, लेकिन अगर हमने अलग अलग पढ़ना हो तो अलिफ के नीचे जेर होगी और इस पढ़ा जाएगा इस्म का। वतबारा का इस्म का, इस्म नाम हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। और का, यहाँ पर जो का है ना, ये वाला का जो है वो उसका मतलब तेरा या तेरी होगा। यहाँ पे जमीर वाला इसमें एक अलग लफ्ज है, उसका का जो लगा हुआ है वो तेरी के लिए। वता आला और आला, आला से बुलंदो बाला है, आलीशान है। जद्दू का, बुजुर्गी तेरी। जद्दू, जद्दे अमजद, आबा अजदाद। जद्द हम का लफ्ज हमने मजीद के साथ भी पढ़ा था ना जो शेख में, जिसका मतलब था बुजुर्गी वाला। तो जद्दू क्या है? बुजुर्गी। और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो वाला है तेरी बुजुर्गी। तेरी बुजुर्गी या तेरी मेजेस्टी सबसे बुलंद है। कोई दुनिया का कितना ही ताकतवर हुक्मरान हो या बादशाह, अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। तो सबसे बुलंद वाला, सबसे बुजुर्गी वाला कौन है? अल्लाह ताला। वल्ला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गैर का, गैर का मतलब होता है सिवाय। गैर का क्या मतलब होता है? सिवाय। और गैर का सिवाय तेरे, और नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे।
اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل۔ یہ ہم نے جو لا الہ اس کا ٹکڑا ہے، یہ ہم بار بار اذان میں، نماز میں پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل طور پر بیزاری، یہ نہیں ہے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے، وحدانیت کا اقرار ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ورنہ کیا ہوگا؟ نجات ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا اپنی رحمت سے، لیکن شرک کا گناہ نہیں معاف، شرک کو ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اب شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ٹکڑا پڑھیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ، اور ایک 30 سیکنڈ کی بریک لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم گرامر کی طرف پڑھیں۔ اگلی چیز کیا ہے؟ قواعد، یعنی گرامر میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعل ماضی، اس میں آج ہم نئے افعال پڑھیں گے، نصرہ، خلق، ذکر اور آمد، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو میں آپ کو ہمیشہ گرامر سے پہلے کہتی ہوں، گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ اپنے ہاتھ بالکل فارغ کریں، بالکل اپنے ہاتھ میں جو بھی چیز پکڑی ہوئی ہے، اگر آپ نے ڈیوائس ہی پکڑا ہوا تو اس کو سامنے رکھیں۔ میں جب موبائل پہ کلاس لیتی تھی تو میں یہی کرتی تھی کہ موبائل کو سامنے رکھ کے بک کے اوپر یا کاپی کے اوپر جہاں پہ میں پڑھ رہی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھ کے اپنے ہاتھ بالکل فری کر کے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے بھی کرنا ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے، ہر کسی نے کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ میری یہ عمر نہیں ہے، میں یہ اس کے لیے عمر کی کوئی قید، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ ایک دفعہ پھر، تاکہ آپ لوگ بالکل فریش ہو جائیں، سب لوگ کریں اپنی جگہ پہ۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ الفاظ یعنی کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں عربی میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسم، فعل، حرف، اسم اور حرف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور فعل ہم نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ فعل عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، زیادہ تر، کچھ اس کے علاوہ بھی، لیکن زیادہ تر 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را اور داد، را، وا۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، جو ہو چکا، جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل نا، یہی پڑھ رہے ہیں نا۔ فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، دونوں صورتوں میں، یا ہو رہا ہے یا ہوگا آنے والا وقت میں۔ اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا۔ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، اس میں ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور یہ والا ٹیبل ہم نے سب سے پہلے کیا تھا۔ آپ میں سے جلدی سے کوئی یہ ٹیبل دہراتے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، جلدی سے ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ فاطمہ نظر۔ فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ۔ آپ نے اشارے کیے سسٹر؟ جی اب عربی بول چال، اماد آپ سے میں کوشچن کرتی ہوں، آپ نے آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حل فعلا، نعم فعل، حل فعلو، نعم فعلوا، حل فعلتا، نعم فعلت، فعلت۔ آواز کٹ رہی ہے، سوری۔ حل فعلتا، نعم فعلت، حل فعلتم، نعم فعلنا۔ جزاک اللہ۔ تھوڑا سا کیونکہ ٹائم کم ہے، اس لیے میں یہ تھوڑی سے جو ہے یہ چھوڑ دیتی ہوں آج کوشچنس۔ آج کا سبق، آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جن لوگ کا ہینڈ ریز ہے وہ کائنڈلی بے شک ہینڈ ریز رکھیں، اگلا ٹیبل میں انہیں سے کرواؤں گے۔ آج کے سبق میں ہم 4 نئے افعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناصرہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، آبادہ عبادت کی اس نے، اور ذکرہ یاد کیا اس نے۔ سب سے پہلے ہے ناصرہ، ناصرہ اس نے مدد کی، بالکل فعلا کی طرح ہی یہ بھی ٹیبل بنے گا، ناصرہ سیم رہے گا، اس کے بعد میں چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی۔ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی۔
नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की, लेकिन ये हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरा नसरु, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरना, नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी कौन करवाएगा ये सबसे पहले? सिस्टर रेहाना कौसर आप करवाएं। जी। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अगला नाम है समीना आप करवाएं। समीना अपने आप को अनम्यूट करें। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। अगला नाम है अमाद आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासारा इसने मदद की, नासारू इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। सिस्टर फातिमा नजर आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं सिर्फ इशारा करूंगी, आप बोलेंगी कि मैं क्या इशारा कर रही हूँ इस टेबल। जी नसरु आपको इशारा नजर आ रहा है? मैं एक उंगली से कर रही हूँ। जी नसरा जी नसरु नसरता नसरतु नसरतुम नसरना। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब मैं सिर्फ इशारा करूंगी, आप में से कोई भी जो भी चाहे माइक ऑन करके उसका जवाब दे सकता है। सिर्फ इशारा करूंगी, आप लोगों को मेरे इशारे नजर आ रहे हैं ना? स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? कोई भी आप में से माइक ऑन करके जवाब दे सकता है, ठीक है? नसरु नसरतुम नसर जज़ाकल्लाह। नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरता जज़ाकल्लाह। नहीं आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप हाँ जी आपका आपके इशारे वीडियो नहीं आ रहे। बाकी लोगों को भी इशू आ रहा है? जी जी नहीं आ रहे नजर। जी बिल्कुल। अब आ रही है वीडियो मेरी? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आप इसको ना नहीं राइट नहीं क्लिक आ रही। करके ना जी सिस्टर साइमा आप अपने आप को राइट क्लिक करके स्पॉट टू एवरीवन कर दें, फिर आ जाएगी। एक्चुअली मैं मोबाइल से वरना मैं कर देता। सर कहाँ वैसे राइट क्लिक करना है इसको वीडियो को? हाँ राइट क्लिक करेंगे ना, 3 डॉट के ऊपर करेंगे तो स्पॉट टू एवरीवन आ जाएगा। वो तो मैंने पिन पॉइंट तो किया हुआ है इसको मैंने। पिन नहीं करना आपने, स्पॉट करें ना, पिन को खत्म करें। जी मेरा ख्याल अब ठीक हो गया, अब आपकी वीडियो आ रही है। ठीक है जी जज़ाकल्लाह। चलें जी अब है कौन करवाएगा अरबी बोलचाल? चलें सिस्टर रेहाना और सिस्टर समीना। सिस्टर रेहाना आप आंसर क्वेश्चन करेंगे और सिस्टर समीना आप आंसर करेंगे, ठीक है? जी। हल नसरा नअम नसरा, हल नसरु नअम नसरु, हल नसरता नअम नसरतु, हल नसरतुम। नअम नसरना। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब हम इसमें थोड़ी सी ये जो हल नासरा नाम नासरा वाली जो है ये आपने थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया है। हमने इस जमायर में भी इसकी प्रैक्टिस इस तरह से अरबी बोलचाल की अस्मा में भी और अब पिछले सबक में फेल की भी। इसमें थोड़ी सी हम चीज ऐड कर रहे हैं, एक इसम ऐड कर रहे हैं।
جیسے فرض کریں ہم نے زید کو ایڈ کیا، زید کو، اب اگر زید کے ساتھ دو پیش لگے ہوں گے تو وہ اصلی حالت یعنی کام کرنے والا، یعنی جس کو انگلش میں سبجیکٹ اور اردو میں فائل کہتے ہیں، یعنی اگر دو پیش ہوں گے تو جو بھی اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فائل ہوگا، وہ اصلی حالت اس کی ہوگی. لیکن اگر اس کے ساتھ دو زبر لگے ہوں گے تو وہ آبجیکٹ یا مفعول ہوگا، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کو اس ایگزامپل سے پتا چلے گا، حل نصر زیدن، نام نصر زیدن. اچھا اب آپ میں سے یہ کوشچن کمپلسری نہیں ہے نہ کوئی، یہ بہت کوئی، میں تھوڑا صرف ایک چیلنج دینے کے لیے آپ کو کر رہی ہوں. آپ نے صرف ہینڈ ریز کرنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بتانا ہے کہ حل نصر زیدن، اس کا پہلے تو مطلب بتائے کیا ہے حل نصر زیدن. جی سسٹر سمینا آپ بتائیں. کیا زید نے مدد کی؟ کیا زید نے اس کی مدد کی؟ سوچیں ذرا، حل نصر زیدن، تھوڑا سا سوچیں. زیدن جو ہے وہ اس پہ زبر ہے نا، تو وہ زبر کو ہم نے کیا کہا ہے، وہ آبجیکٹ یا مفعول ہوگا نا، اس پہ کام کیا جائے گا. کیا اس نے زید کی مدد کی؟ جی کیا وہ زید کی مدد کرے گا؟ نہیں، کیا زید کی مدد ہوئی؟ مدد کی، فعل ماضی پڑھ رہے ہیں نا ہم. حل ناصر زیدن، کیا اس نے زید کی مدد کی. اس میں فاعل کیا ہے؟ وہ جو موجود نہیں ہے، جو دور ہے، اس نے. اور زیدن کیا ہے؟ مفعول، یعنی کام زیدن پہ ہوا ہے، مدد زیدن کی گئی، زید کی مدد کی گئی. اب یہاں پہ کیونکہ دو زبر ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی. اگر یہاں دو پیش ہوتے تو پھر ہم وہ ظاہر تھوڑا جملہ بھی ڈفرینٹ ہوتا، لیکن وہ پھر ہمیں پتا ہوتا کہ زید مدد کرنے والا ہے. لیکن اب یہاں پر زید کی مدد کی جا رہی ہے، اور کون کر رہا ہے؟ ناصرہ میں ہم نے جیسے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ فعل جو ماضی ہے اس میں اس کے اندر ہی ہمارا ضمیر چھپا ہوا ہے. ناصرہ میں اس کا، ناصرہ کون؟ اس نے مدد کی، کس کی؟ زید. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ جی چلے میں کوشچن کرتی ہوں، آنسر کون کرے گا؟ ایک منٹ، کوئی نیا نام نہیں آیا ابھی تک. چلیں سسٹر ریحانہ کوثر آپ آنسر کیجیے گا، ٹھیک ہے. حل ناصر زیدن، جی یہ نام نصر زیدن، ناصر میں نے ناصر نصر پوچھا. جی اچھا، نام نصر زیدن. حل جی. ناصر زیدن. نام نصر زیدن. اچھا اماد، آپ باقی دو کوشچنس کا آنسر آپ کریں گے، ٹھیک ہے، باقی لوگ اپنے مائکس کو میوٹ کر دیں. حل نصرت زیدن، نام نصرت زیدہ. حل نصرتم زیدن. نام نصرنا زیدہ. جزاک اللہ، گڈ. حل نصرتم زیدان کا مطلب، اس کا جواب دیں. حل نصرتم زیدہ چیٹ باکس میں لکھیں. اے بی سی ڈی. جی اماد، ارمینا، رفت، امین، آمنہ عالم، طیب، فاطمہ، آسیہ، شہناز، اب کچھ نئے نام بھی آنا شروع ہیں. پہلے تو ماشاءاللہ ویری گڈ. رخسانہ، گلزار، سامیہ، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. حل نصرتا، حل نصرتا کیا آنسر ہوگا اس بی سی ڈی میں؟ اماد، فاطمہ، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. طیب بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ ویری گڈ. اب اگلا ٹیبل ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگلے ٹیبل میں ہم نے ناصرہ کے بالکل اسی انداز میں، ناصرہ کی جگہ پہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ خالقہ. خالقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا. بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے فعلا، فاتحہ اور ناصرہ کی کیا، بالکل ویسے ہی خالقہ اس نے پیدا کیا، خالق ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقت میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ایک دفعہ پھر خالقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا،
खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया, खलका खलक, खलकता खलक, खलकतुम खलकना। इशारों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपके सामने तर्जुमा नहीं भी लिखा हुआ तो आपको इशारे से उसका तर्जुमा पता चल जाएगा। जब इधर इशारा होगा तो क्या होगा, उसने किया, जो भी काम होगा, खलका उसने पैदा किया। जी कौन करवाएगा ये? सिस्टर शहनाज कयूम आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर आसिफ रजा आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलक आपने पैदा किया, खलक तो मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह ब्रदर। फातिमा नजर आप करवाएं। जी, खलका उसने पैदा किया, खलक उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह। अब हम लोगों को पता है कि अल्लाह ने ही हर चीज पैदा की है, ठीक है, कोई भी चीज है वो किसने पैदा की है, अल्लाह ने। तो इसलिए जब हम खलका का जो आंसर करेंगे तो वो माँ में करेंगे, माँ खलका। क्या उसने पैदा किया? नहीं, उसने पैदा नहीं किया, ठीक है। माँ माजी के में माँ जो है वो नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। सिस्टर रेहाना कौसर और सिस्टर समीना, सिस्टर रेहाना कौसर आप क्वेश्चन करें और सिस्टर समीना आप आंसर करें। जी हल खलका, मा खलका, हल खलकू, मा खलकू, हल खलकता, मा खलकतु, हल खलकतुम। मा खलकना। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब आगे वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने जैद उसमें पढ़ा था, शैउन। अगर काम करने वाला होगा, शैउन उस पर पेश होगी तो वो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला होगा, ठीक है। और अगर शैअन होगा उस पे जबर होंगी दो, तनवीन जो है वो जबर की शक्ल में होगी तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यानी उस पर काम किया गया होगा। शैअन अगर आएगा तो उस पर काम, जो भी काम है वो उस पर किया गया होगा, उसने काम किया नहीं होगा, किया किसी और ने होगा, लेकिन उस पर किया गया होगा, ठीक है। जैसे अभी आगे आ रहा है, हल खाला का शैयन, क्या उसने उस चीज को पैदा किया? माँ खाला का शैयन, नहीं, उसने उस चीज को पैदा नहीं किया। तो यहाँ पर पैदा करने वाला वो है, खाला का वो है, और शैयन यानी जिसको पैदा किया गया वो शैयन है, उस पे दो जो जबर है वो हमें बता रही है। अब ये वाला जो अरबी बोलचाल है, ये अमाद आप और ब्रदर आसिफ आप लोग करें। अमाद आप क्वेश्चन करें और ब्रदर आसिफ आप आंसर करें। हल हलाका शैअन, मा खलक शैअन, हल हलाकू शैअन, मा खलकू शैअन, हल हलकता शैअन, मा खलकतु शैअन, हल हलकतुम शैअन। मा खलकना शैअन। जज़ाकल्लाह। अगला जो टेबल है जाकरा का, ये आपका होमवर्क है। जाकरा जाकरा जाकरू जकरता जकरतु जकरतुम जकरना। उसने जिक्र किया, उन सबने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, आप सबने जिक्र किया और हम सबने जिक्र किया। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद आबादा जो है ये भी टेबल आपका होमवर्क है। ये दोनों टेबल जो आपके होमवर्क है, कल इंशाल्लाह ताला जो भी आपको रिवीजन करवाएगा आप उसको ये सुनाएंगे। कोशिश करें कि ये आपको जुबानी याद हो जाए, बहुत आसान है। आबादा अबदु अबदता अबदतु अबदतुम अबदना। तर्जमे के साथ भी आबादा उसने इबादत की, अबदुन सबने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सबने इबादत की, अबदना हम सबने इबादत की।
ٹھیک ہے، یہ 2 ٹیبل جو ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں وہ ان کی پریکٹس تو کرنی ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ والے جو کوشچنز ہیں ان کا آنسر بھی جب آپ یہ ٹیبل کی پریکٹس کر لیں گے تب آپ یہ آپ کو ان کوشچنز کا آنسر کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا. آج کا نقطۂ تعلیم، آج کا نقطۂ تعلیم ہم آج کل جو نقطۂ تعلیم دیکھ رہے ہیں وہ ہوم ورکس کے بارے میں. پہلے 2 ہوم ورکس کا ہم پڑھ چکے ہیں. تیسرا ہوم ورک کیا ہے؟ کارڈ یعنی پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھنا. ٹھیک ہے، اب اس کورس کے ساتھ دیا گیا پاکٹ بک یا الفاظ معنی کی شیٹ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے. میں ابھی آپ کو وہ شیٹ دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس یہ شیٹ ہونی چاہیے. یہ شیٹ جب آپ کمپلیٹ سلیبس منگواتے ہیں، میں نے پہلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ شیٹ جو ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ نے ہارڈ کاپی نہیں منگوائی، گروپ میں سافٹ کاپی موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا پرنٹ نکال لیں. پرنٹ نکال کے اپنے پاس اپنے پاکٹ میں اپنے ہینڈ بیگ میں ہر وقت رکھیں، یا اپنے گھر میں کسی ڈور پہ، میرر پہ، یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو گزرتے ہوئے پڑھ سکیں تو سامنے پیسٹ کر، اور کم از کم دن میں 4-5 مرتبہ اس کو دہرائیں. خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد. ہر فرض نماز کے بعد آپ اگر 1 منٹ بھی اس کو دیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے چند ہی دنوں میں یاد ہو جائے. اس کی روٹین بنا لیں، اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. کوشش کیجئے کہ آپ اس کام کو کرنا نہ بھولیں، ورنہ شیطان آپ کو بآسانی بھلا دے گا. شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے خود کوشش کرنا، ورنہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھولیں جو قرآن سے بھولیں. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، کسی سے، انسان سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ میں اس پاکٹ بک کو اپنی جیب سے یا ہینڈ بیگ سے نہیں ہٹاؤں گا یہاں تک کہ اس کورس کے سارے معنی یاد ہو جائیں، جتنے اس کورس میں جو معنی اس پاکٹ بک میں لکھے گئے ہیں. اور اس طرح کے یہ جو قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے پاکٹ بکس جو ہیں وہ آپ ہم سب کورسز میں شامل ہے. تو اگر آپ کی یہ عادت پکی ہو جائے گی تو آپ کو سارا قرآن سیکھنے میں بہت مدد ملے گی. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 10 کے اختتام پر ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ ٹوٹل 116 الفاظ سیکھ لیے، جو کہ قرآن میں 28,854 بار ہے. ان 10 اسباق میں 10 گھنٹوں میں ہم نے قرآن پاک میں آنے والے تقریباً 29,000 الفاظ. الحمدللہ. اس بات کی خوشی محسوس کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارا جو سیل ہے وہ کتنی زیادہ تیزی سے بھر رہا ہے، اور آئندہ آنے والے اسباق میں جو انشاءاللہ باقی بھی یہ فل اپ ہو جائے گا. 7 ہوم ورک کبھی نہیں بھولنا، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے آپ یہ کورس کر رہے ہیں یا یہ کورس ختم کر چکے ہیں تب بھی. 2 تلاوت کے، ہم میں سے سب تلاوت کرتے ہیں، اب اس نیت سے آپ تلاوت کریں 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر اور 5 منٹ حافظے سے. سب لوگ صورتیں مختلف دعائیں مختلف آیات دن میں کے مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہوں گے. تو یہ ہمارے ہوم ورک کا حصہ ہے. 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. کتاب بھی آپ میں سے اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، ہارڈ کاپی بھی منگوا سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے پاس سافٹ فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا. ایسے دوست بنائیں جن سے آپ یہ باتیں کر سکیں. اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو اس کورس کے بارے میں بتائیں، جو کچھ یہاں سیکھتے ہیں ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں. اب خاص طور پہ اپنے ارد گرد اپنے قریب رہنے والے لوگ، چاہے وہ آپ کے کو ورکرز ہوں، چاہے آپ کے وہ گھر کے افراد ہوں، چاہے آپ کے کلاس فیلوز ہوں، جو بھی ان کو آپ سکھائیں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہم اس کورس میں سیکھنے والے ہیں. اور سب سے اہم بات، اپنے انتخاب کو نظر انداز مت کریں، کیونکہ آپ کو کس نے منتخب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو اگنور نہ کریں اور دعا کریں ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ٹیچر بنیے. آج میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ آپ لوگ بتائیں. پہلے میں کہتی ہوں نا کہ آسان ہے، اب آپ بتائیں کیا اس کو سکھانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ جی آسان ہے. آسان ہے نا. اور اگر سکھائیں گے نا تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ خود زیادہ اچھا سیکھیں گے. جو چیزیں آپ کو بھول بھی جا رہی ہوں گی وہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی. جی بالکل، ماشاءاللہ، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بہت آسان ہے. جب آپ کوشش کریں
ये तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा अपने साथ ही। जैसे अभी अमाद ने आंसर किया, माशाल्लाह से 4 या 5 लोग हैं जो इकट्ठे क्लास ले रहे होते हैं। आप तो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है, आप एक दूसरे को बता सकते हैं, जो आप में से छोटे हैं उनको समझा सकते हैं, उससे आपको भी फायदा होगा। और अगर ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह, जैसा कि मैंने ट्रेनिंग की थी उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। मैडम एक सुब्हानक क्वेश्चन किया अल्लाहुम्मा था। व बिहम्दिका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।